امام غزالی لکھتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر از حد مہربان لطف و عنایت کرنے والا، اس کے ہم مسلمانوں پر کتنے احسانات ہیں۔ پہلا احسان کہ اس نے ہمیں پیدا کیا۔ اگر اللہ ہمیں پیدا نہ کرتا تو آپ بتائیں کہ ہمارا وجود ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ اس نے پیدا کیا تو ہم پیدا ہو گئے۔ اور ایک اور بات میں اس میں ایڈ کروں گا امام غزالی کی بات میں، پیدا کیا، اور اگر پیدا کرتا چوہا بنا کے تو کیا کرتا؟ بلی بناتا، کتا بناتا، جانور بناتا، اور جو چاہتا بناتا۔ لیکن پہلی بات تو پیدا کیا، ہمیں کرم کیا، اور کرم بالائے کرم یہ کہ انسانوں میں پیدا کیا، انسان بنایا۔ امام غزالی اب لکھتے ہیں کہ دوسرا کرم یہ ہے کہ انسان بنایا تو گمراہ انسان نہیں بنایا، کافر نہیں بنایا، مشرک نہیں بنایا، منافق نہیں بنایا، بلکہ انسان بھی بنایا تو ہدایت یافتہ انسان بنایا، یعنی مومن بنایا، مسلمان بنایا۔ نہ گمراہ ہے، نہ ہم لوگ معاذ اللہ منافق ہیں، نہ کافر ہیں، نہ مشرک ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور سیدھے راستے پہ۔ یہ اس کا کرم ہے، اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا کرم۔ وہ جسے چاہے ہدایت دے تو یہ اس کا کرم۔ اب یہاں پر میں امام غزالی کی بات میں ایک بات اور ایڈ کروں گا۔ مسلمان بنایا، امام غزالی تو اس پہ شکر ادا کرے کہ مسلمان بنایا، لیکن یہاں یہ بات ایڈ کرتا ہوں، مسلمان تو نوح علیہ السلام کا امتی بھی مسلمان، موسیٰ علیہ السلام کا امتی بھی مسلمان، عیسیٰ علیہ السلام کا امتی مسلمان ہے۔ ہمیں مسلمان بنایا تو نوح علیہ السلام کا امتی نہیں بنایا، موسیٰ علیہ السلام کا امتی نہیں بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کا امتی نہیں بنایا۔ مسلمان بھی بنایا تو نبیوں کے نبی کا امتی بنایا، امام الانبیاء کا امتی، سید الانبیاء کا امتی۔ دیکھو اگر موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہوتے تو جو غلطی کرتے، قرآن اور حدیث میں ان کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ ایسے تھے ایسے تھے، لیکن ہمیں آخری میں محبوب کا امتی بنا کے بھیجا۔ نہ ہمارا کوئی ذکر و برائی سے کرے گا، نہ ہمارے بعد کوئی امت آئے گی، نہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اور پھر کرم بالائے کرم، حضور کے امتی ہونے کا کرم کیا ہے؟ ان کو 5 وقت کی نمازیں نہیں ملی، ہمیں 5 وقت کی نمازیں ملی۔ انہیں قرآن نہیں ملا، ہمیں قرآن ملا۔ انہیں سورہ فاتحہ نہیں ملی، ہمیں سورہ فاتحہ ملی۔ ان کو ماہ رمضان نہیں ملا، ہمیں ماہ رمضان ملا۔ اور پھر کرم کیا؟ امت محمدیہ ہونے کا احسان یہ ہے اللہ رب العزت کا کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ بنایا۔ اس کا احسان یہ ہے کہ یہ امت محمدیہ سب سے آخری میں قبر میں جائے گی اور سب سے پہلے قبر سے اٹھائی جائے گی۔ میدان محشر میں سب سے پہلے امت محمدیہ کا حساب ہوگا، اور امت محمدیہ کا جب حساب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی محبوب کو دیکھ کر کہے گا حبیب تو جسے چاہے ہم اس کی مغفرت کر دیں۔ امت محمدیہ بنایا اس کا، کتنا احسان ہے اس کا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے یہ شکر ادا ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا احسان ہے رحمان کا۔ تو امام غزالی نے 2 باتیں کہی، ایک تو یہ کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پھر ہم نے اس پر ایک بات کا اضافہ کیا اللہ کی توفیق سے، پھر انہوں نے کہا کہ مسلمان بنایا، پھر ایک بات آپ نے سنی کہ امت محمدیہ کا اضافہ ہم نے آپ کے سامنے کیا۔ تیسری بات امام غزالی لکھتے ہیں پھر اس کے کرم نوازی یہ کہ اس کے کرم سے وہ میدان محشر میں ہماری مغفرت فرمائے گا، میدان محشر میں ہماری مغفرت فرمائے گا، اور مغفرت فرمانے کے بعد صرف مغفرت ہی نہیں فرمائے گا بلکہ جب جنت میں داخل کرے گا تو وہاں اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے گا۔ اس پر بھی اضافہ ہو سکتا ہے کہ مغفرت فرمائے گا، لیکن ہماری مغفرت ہوگی مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت سے۔ مغفرت اللہ فرمائے گا لیکن شفاعت مصطفیٰ جان رحمت کی ہوگی۔ اور پھر جنت میں کیا مزے ہوں گے، کبھی مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوگا اور کبھی اللہ کا دیدار ہوگا، کیا مزے ہوں گے جنت میں۔ تو یہ آپ نے بیان فرمایا کہ صفت رحمان، اس کی رحمانی صفت کی شان کیا ہے۔